بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. معزز سامعین کرام اور حاضرین محترم، الحمدللہ علی احسانہ و بتوفیقہ آج ہم سورہ النور کی آیت نمبر 27 سے تفسیر القرآن کا آغاز کر رہے ہیں. اس رکوع میں اللہ تعالی نے گھروں میں جانے کے آداب کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر کہیں جائیں تو کس طرح سے اجازت طلب کریں. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوں یہاں تک کہ اجازت طلب کر لیں اور گھر والوں پر سلام بھیج لیں. ذالکم خیر لکم، یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے. لعلکم تذکرون، اگر تم نصیحت حاصل کرو. اپنے گھر سے مراد یہ ہے کہ جس کمرے میں بندہ خود رہتا ہو. ایک حدیث میں حضرت عدی بن ثابت سے ہے کہ ایک انصاری خاتون نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، میں اپنے گھر میں کبھی کسی حال میں ہوتی ہوں، کبھی کسی حال میں ہوتی ہوں. میں پسند نہیں کرتی کہ بغیر اجازت کوئی میرے گھر میں داخل ہو، چاہے وہ میرے والد ہوں یا میرے بیٹے ہوں. تو اللہ رب العزت نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ اپنے گھر کے علاوہ، یعنی جس کمرے میں آپ رہتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے کسی بہن کے یا بھائی کے، والدہ کے، والد کے کمرے میں بھی اگر جاتے ہیں تو اجازت لے کر جائیں. اور نہ صرف اجازت لیں بلکہ سلام کہیں، وہ سلام کا جواب دیں اور آپ کو آنے کی اجازت دیں تو داخل ہوں. ہمارے دیہاتیوں کے اندر جو گاؤں میں رہتے ہیں لوگ، یہ چیز بالکل اس کا پاس نہیں کیا جاتا. دروازہ تھوڑا سا بجاتے ہیں اور ساتھ ہی داخل ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس اجازت ہو گئی. تو یہ
انتہائی غیر مناسب اور غیر شرعی اور غیر اخلاقی چیز ہے۔ دروازے پر جائیں، دستک دیں، اگر اندر آنے کی اجازت ملے تو اندر داخل ہوں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دروازے میں کوئی سوراخ ہے یا کوئی جھری ہے، اس میں سے اندر جھانکتے ہیں، تانکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا جو اس طرح تانکے جھانکے دروازے سے، اس کی آنکھ اگر کوئی اندر بیٹھا ہوا پھوڑ دے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جس آنکھ سے وہ دیکھ رہا ہے اس میں کوئی تیر مارے اور اس کی آنکھ ہی نکال دے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر اس لیے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اور اگر تم وہاں پر کسی کو نہ پاؤ گھر کے اندر، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو گھر میں داخل نہ ہونا۔ کسی کا گھر ہے اور گھر میں وہ موجود نہیں ہے تو آپ گھر میں داخل نہ ہوں۔ حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ یعنی جس بندے کو اجازت دی گئی کہ میں اگر گھر میں نہ بھی ہوں تو تم داخل ہو جانا، وہ داخل ہو جائے۔ علاوہ ازیں آپ کسی کو ملنے گئے اور گھر میں کوئی موجود ہی نہیں ہے اور کسی وجہ سے دروازہ کھلا ہوا ہے تو بغیر اجازت گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس پر تو مطلب غصہ ہوتے ہیں لوگ، ہمارے دوست پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ آپ خود اس بات کا اندازہ کریں، آپ کسی دوست کے ہاں جائیں، دروازہ بجائیں اور وہ کہے کہ بھئی اندر نہیں آنا، تم غصہ کریں گے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن دیکھیں اللہ کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، فرجعوا، لوٹ جاؤ۔ اگر تمہیں کہا جائے گھر میں داخل نہیں ہونا، واپس چلے جاؤ، تو واپس چلے جاؤ۔ ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ رب العزت جو کچھ تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس بات کا غصہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے ہاں تو رواج ہے نا، اور ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ میں دروازے پر گیا اور مجھے واپس کر دیا۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگلا بندہ جس کے گھر میں گئے ہیں اس کو کوئی مجبوری ہو، یا وہ غسل کر رہا ہو، یا وہ واش روم میں ہو، یا وہ نماز میں ہو، یا وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہو کہ وہ آپ کو نہیں مل سکتا، وہ عمل زوجیت میں ہو؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ ہاں، اگر آپ نے پہلے سے کوئی وقت لیا ہوا ہے ملاقات کا تو پھر تو آپ کا دعویٰ بنتا ہے، اور اگر آپ ویسے ہی چلے گئے اور اگلے بندے نے یہ کہہ دیا کہ آپ واپس لوٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر لوٹ جاؤ، ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اب ذرا پیر خانے میں دیکھیں، ہم تو پیر و مرشد کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم آئیں وہ ملے نہ۔ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم آ جائیں تو پھر پیر و مرشد بھی ہوں تو انہیں ہمیں ملنا چاہیے، اگر نہیں ملیں گے تو ہم اعتراض کریں گے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے شرعی طور پر اور اخلاقی طور پر۔ ہاں، اگر وقت لیا ہوا ہے پھر دوسری بات ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو وقت لیا ہے اس وقت پر ہی پہنچیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ
وقت تو لیا 3 بجے کا اور آئے ہیں 5 بجے، تو پھر ملنے والے کا تو کوئی قصور نہیں، یا اگر وقت لیا ہے 5 بجے کا اور 3 بجے آ کر کہیں کہ ابھی مل لیں، تو یہ ساری چیزیں اخلاقیات میں اور شریعت میں درست نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ تم لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو لوٹ جاؤ، ہُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جو غیر رہائشی گھر ہیں۔ جب صحابہ کرام سفر کرتے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف یا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف، تو راستے میں کچھ گھر بنے ہوئے تھے جس طرح سرائے وغیرہ ہوتی ہیں یا جس طرح آج کل ہوٹل بنے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو اس بارے میں خیال آیا کہ ہم وہاں پر کیسے داخل ہوں گے، وہ کسی خاص کسی ایک فرد کا تو گھر نہیں ہے، وہ تو عام ایک پبلک پلیس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر پبلک پلیس میں جانا چاہیں، ایک کوئی عوامی جگہ ہے وہاں پر جانا چاہیں، تو کوئی تم پر گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں داخل ہو جائیں بغیر اجازت کے۔ فیہا متاع لکم، اور اس میں تمہارا کوئی سامان ہو یا کوئی رہنا ہو، تمہیں وہاں پر کوئی ٹھہرنا ہو، آرام کرنا ہو، یا جس طرح ہم سفر میں جاتے ہیں کہیں رک جاتے ہیں چائے وغیرہ پینے کے لیے یا کچھ دیر سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، تو ایسے جو گھر بنے ہوتے ہیں اس میں داخل ہوا جا سکتا۔ اور گھر میں داخل ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابہ اکرام حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے پر قرض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہا کرو اور سورہ اخلاص پڑھا کرو، اور ایک روایت میں ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو مجھ پر درود بھیجو۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس شخص نے جو حضور کے صحابی تھے یہ عمل کیا، کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان کا اپنا قرض بھی اتر گیا اور وہ اس قدر مالدار ہو گئے کہ وہ لوگوں کو قرض دینے لگے۔ تو یہ ایک نسخہ بھی ہے کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہوں تو گھر والوں پر سلام کہیں، اور گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہیں اور سورۃ اخلاص پڑھیں۔ حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بھی شخص کسی گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی نہ ہو تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر درود و سلام پیش کرے، کیونکہ تمام مومنوں کے گھروں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی روح مبارکہ تشریف فرما ہوتی ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لکم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرمائیے مومنوں کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ ذالک ازکی لکم لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم دیا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے فرمایا، نگاہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ جس طرح ہمارے یہاں بھی لوگ راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے گھر کے آگے کرسیاں وغیرہ نکال کر بیٹھ گئے یا دکانوں پر بیٹھ گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، اس کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں، ہم تو بات چیت کرتے ہیں راستوں میں بیٹھ کر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم راستوں میں بیٹھنا ہی چاہتے اور یہ تمہارے لیے ضروری ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، راستے کا حق یہ ہے کہ نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ کوئی خواتین گزرتی ہیں تو ان کی طرف یعنی گھوریں نہیں، نگاہوں کو نیچا رکھیں اور تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹائیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، اور سلام کا جواب دیں۔ یہ 4 حق ہیں راستے کے۔ جو راستے میں بیٹھے اور اس کا حق ادا نہ کرے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتا ہے۔ اور حضور نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ان 4 حقوق کو ادا کیے بغیر کوئی راستے میں بیٹھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی تبلیغ دین کرے، کوئی سلام کہے تو سلام کا جواب دے، کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی کانٹے وغیرہ راستے میں ہوں اس کو ہٹائے اور لوگوں کے لیے راستہ گزرنے کے لیے آسانی پیدا کرے، اور نگاہوں کو نیچا رکھے۔ یہ 4 باتیں ہیں جو راستے کے حق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اب خواتین کے لیے، مومنہ عورتوں کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرمائیے مومنہ عورتوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں۔ یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا کہ زینت 2 طرح کی ہے۔ ایک وہ زینت ہے جو ظاہر ہے یعنی کپڑے وغیرہ، ایک وہ زینت ہے جو خفیہ ہے جو
عورت کے زیورات وغیرہ ہوتے ہیں، تو عورتوں کو اپنی زینت کو چھپانے کا حکم دیا، مگر کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں؟ الا ما ظاہر منہا، مگر جو خود بخود ظاہر ہو، جو عورت کے اختیار میں نہیں ہے، اس کو صرف ظاہر کرنے کا، یعنی کہ ہاتھ کی ہتھیلیاں ان کو ظاہر کرنے کی یا پیروں کو ظاہر کرنے کی اجازت دی کہ اس میں ان کے لیے تنگی ہے کہ وہ اس کو چھپا نہیں سکتی۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، یعنی کہ اپنے سینوں کو چھپائیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے لیے، او آبائہن، اور اپنے آباء و اجداد کے لیے، او آباء بعولتہن، اور اپنے شوہروں کے باپ دادا کے لیے، یعنی گھروں میں جو بہو ہے وہ سسر کے سامنے آ جا سکتی ہے، وہ چونکہ ایک ہی گھر میں رہیں گے تو ان کے لیے اس میں تنگی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی۔ وَآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے لیے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے، یعنی کہ شوہر کے بیٹے اگر کسی اور دوسری بیوی سے ان کے سامنے زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے لیے، او بنی اخوانہن، یا بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں کے لیے، او بنی اخواتہن، یا بہنوں کے بیٹوں یعنی بھانجوں کے لیے، او نسائہن، اور اپنی گھر کی عورتوں کے لیے، او ما ملکت ایمانہن، یا جو غلام ہیں، کنیز ہیں، باندیاں ہیں، ان کے لیے، او التابعین غیر اولی الاربۃ، یا وہ نوکر جنہیں عورتوں کی خواہش نہ ہو، یعنی مخنث، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ان بچوں کے لیے جنہیں عورتوں کی شرم کی باتوں کی کوئی خبر نہ ہو یا اس پر اطلاع نہ ہو۔ ولا یضربن بارجلہن، اور اس طرح نہ چلیں اپنے قدموں کے ساتھ، لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ جان لیا جائے اس کو جو وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت کو، یعنی اگر عورت نے کوئی پیروں میں پازیب وغیرہ پہنی ہے اور اس کو وہ پیر کو مار کر نہ چلے کہ اس میں سے آواز پیدا ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا چھوٹی چھوٹی بات اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی رہنمائی مومنوں کو فرمائی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تمام مومنوں سب کے سب اللہ سے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس آیہ مبارکہ میں عورتوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ عام طور پر ہمارے ہاں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد تو عورتوں کو نہ دیکھیں، لیکن عورتیں پردے میں مردوں کو دیکھ سکتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جس طرح مرد عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح عورتیں بھی مردوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث میں ذکر ہے کہ بیٹا ٹھہر جاؤ، ایک منٹ بیٹھ جاؤ،
سنتوں کا ٹائم بعد میں دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے غالباً یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے، وہ حضور کے پاس حاضر خدمت ہوئے تو 2 ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھیں۔ آپ نے فرمایا تم حجاب میں چلی جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے فرمایا تم تو اس کو دیکھ سکتی ہو، پردے کا حکم دیا۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ ایک مخنث ازواج مطہرات کے پاس آ جایا کرتا تھا، تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ ازواج مطہرات کے سامنے ایک خاتون کی تعریف کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جب آتی ہے تو 4 سلوٹیں پڑتی ہیں اور جاتی ہے تو 8 سلوٹیں پڑتی ہیں، یعنی کہ پیٹ پر سلوٹیں پڑتی ہیں۔ اس کے موٹاپے کا ذکر کر رہا تھا۔ اس زمانے میں موٹی عورتوں کو پسند کیا جاتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی، آپ نے فرمایا مجھے تو یہ گمان تھا کہ یہ اس طرح کی چیزوں کو نہیں سمجھتا، آئندہ یہ ہمارے گھر میں داخل نہ ہو۔ اس کے بعد اس کا پردہ کر دیا، وہ مخنث تھا۔ تو جس طرح مردوں کو حکم ہے کہ وہ عورتوں کو نہ دیکھیں، اسی طرح عورتوں کو حکم ہے کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں، ہاں الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو، کوئی چیز خریدنی ہو یا کوئی بھی کسی قسم کی ضرورت پیش آ جائے تو اس وقت نظر اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ جس طرح مردوں کو حکم ہے کہ وہ ایک نگاہ جو اچانک پڑ جاتی ہے اس کی اجازت ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی جو ایک نگاہ کسی مرد کے چہرے پر اچانک پڑ گئی وہ اس کے لیے جائز ہے، اور اس کے بعد دوسری نظر حرام ہے۔ تو اس چیز کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور نکاح کرواؤ بے نکاحوں کے، جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح کرواؤ، جو تم میں سے بے نکاحے ہیں، جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے، غیر شادی شدہ ہیں، ان کے نکاح کرواؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو برسر روزگار ہو اپنی زوجہ کو نان، نفقہ اور سکنا، 3 حقوق ہوتے ہیں جو شوہر پر واجب ہیں کہ اس کے عورت کے کھانے اور پینے کا انتظام کرے، اس کے رہنے کا انتظام کرے اور پہننے کا انتظام کرے، اور اس کے حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے غیر شادی شدہ لوگوں کا نکاح کرواؤ۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور جو تمہارے غلام باصلاحیت ہوں ان کا، وَإِمَائِكُمْ، اور تمہاری باندیوں کا۔ اب یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ہے، ہم اس آیت کا ترجمہ کر کے اختتام کریں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس کو کل انشاءاللہ تفصیل سے عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، عبد کی جمع ہے عباد، جس طرح عبداللہ اللہ کا بندہ۔ عبد کے 2 معنی ہیں عربی میں، ایک تو بندے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور دوسرا غلام کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں عبادکم قرآن میں غلام کے معنوں میں استعمال ہوا، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ۔ تو چونکہ عربی میں عبد غلام کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے
جو لوگ نام رکھ لیتے ہیں عبد النبی، عبد الرسول، عبد العلی، اس میں کوئی شرک نہیں ہوتا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نام رکھنا شرک ہے، تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ عبد النبی کا مطلب ہے نبی کا غلام، عبد الرسول کا مطلب ہے رسول کا غلام، عبد العلی کا مطلب ہے علی کا غلام، تو یہ جائز ہے۔ تو کوئی بھی ان معنوں میں نہیں رکھتا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا مولا کائنات کی معاذ اللہ عبادت کرتا ہے تو اس ذہن سے یا اس نیت سے تو کوئی نام نہیں رکھتا، تو وہ غلام کے معنوں میں نام رکھا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان یکونوا فقراء، اور اگر وہ فقیر ہوں، یعنی ان کے پاس کچھ نہ ہو، جن کا نکاح تم نے کروانا ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ کے اختیار میں ہے، جو فقیر ہیں، جو غریب ہیں، ان کا تم نکاح کرواؤ، اللہ رب العزت ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العزت وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا صدقہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم رب زدنی علما وحلما وحکمہ ومحبتا فی قلبی یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا رب۔